Immi, Immi, I love you. La 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 la. جی جناب، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور آپ ضرور سوچے ہوں گے کہ کتنی بری آواز ہے۔ بالکل آپ نے صحیح جج کیا، بہت بری آواز ہے میری گانے میں۔ اور لیکن آپ گانے کی بری آواز پہ نہ فوکس کریں، اس گانے کے اندر جو درد ہے، جو محبت ہے، اس کو فوکس کریں۔ اور یہ درد صرف ایک بندے کے لیے ہے، اور وہ ہے میرا کپتان، قیدی نمبر 804۔ اس کے لیے میں جتنا مرضی ذلیل ہو جاؤں، لیکن میں اس کے حق میں ہی بات کروں گا، میں اس کے حق میں ہی گانے گاؤں گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو ٹائٹل ہے اس میں آپ نے امی کو امی ہی پڑھنا ہے، امی نہیں پڑھ دینا امی آئی لو یو، اٹ از امی آئی لو یو۔ اور امی کون ہے؟ آپ کا اور میرا کپتان، بالکل۔ اور گا کون رہا ہے؟ میرے جیسے یوتھیے اور ججوں میں جو کرش زدہ جج ہیں وہ گا رہے ہیں یہ گانا۔ اور اس گانے میں اتنی محبت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آئین کو ہم ساڑ کے رکھ دیں، لیکن ہمارے امی کو ریلیف ملنا چاہیے۔ امی کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، امی کے لیے ہم ذلیل و خوار بھی ہو جائیں گے، لیکن امی کی محبت میں ہم ہر کچھ کرنے کو تیار ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ تو ناظرین، جمعے کے دن فیصلہ آیا تھا، میں نے فوراً نہیں ویڈیو کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری عادت نہیں ہے کہ ایک دم فوراً ویڈیو کر کے بعد میں کچھ امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے۔ بہتر یہ رہتا ہے کہ پہلے آپ چیزوں کو سیٹل ہونے دیں۔ اور جب چیزیں سیٹل ہوئیں تو پتہ چلا کہ نہ کچھ وہ مانگا گیا تھا جو مل گیا، نہ سوچا تھا جو مل گیا۔ یہ سوچ اور چاہت سے بڑھ کے انعام ہمیں دیا گیا ہے، اور یہ اس وجہ سے دیا گیا کہ ہم امی کی محبت میں گرفتار ہے بری طرح۔ ہم بات کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے تو ہم لپک لپک کے بیچ میں بول رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس ملک کی سب سے پاپولر پارٹی کے جو ہے وہ اس کا بلے کا نشان لے لیا، آپ نے اس ملک کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر کا جو ہے آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا، آپ نے اس ملک کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی ہیں۔ تو میرے تو خیال ہے کہ بڑی مہربانی ان 8 ججوں کی جنہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں، کہ انہوں نے صرف اور صرف پی ٹی آئی کو جماعت کے طور پہ انڈکٹ کر دیا ہے اسمبلی میں۔ مجھے تو ڈر تھا کہ اطہر من اللہ صاحب اینڈ کو یہ نہ کریں کہ ان کو وہ ریلیف دیں کہ جی جب عدم اعتماد آئی تھی تو آپ کے خلاف جو عدم اعتماد پاس ہو گئی تھی پی ٹی آئی کے خلاف، تو وہ بھی ہم کالعدم قرار دیتے ہیں، آپ وہاں سے جناب صاحب اپنی ٹینیور شروع کریں۔ حیرت کی بات ہے نہیں دی، کیا تو برا ہے، لیکن چلو اگلی بار امید ہے کہ جب کوئی فیصلہ کیس آئے گا تو پھر یہ کر دیں گے۔ کیا بات ہے، کیا خوشیاں منائی جا رہی ہیں، گلے یہ پڑے گی بات، یہ بات اتنی آسانی سے نہیں جان چھوڑے گی۔ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ جنگ جاری رہے گی، کیونکہ ایک طرف جنگ آئین کی ہے اور ایک طرف جنگ لاڈلے والے کی ہے۔ اب لاڈلے والے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آئین کو روند ڈالیں، سب کچھ روند ڈالیں، بس امی کو واپس دیکھنا چاہتے ہیں، امی کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، اور باقی سب کو جو ہے نا تباہ و برباد ہو جائیں۔ اسی وجہ سے جو پونڈ صاحب تھے وہ بھاگے بھاگے گئے اڈیالہ جیل میں کہ دیکھنے کے لیے کہ میرے جو ہے میرے سرتاج، میرے محبوب، میری سونی، میری مہیوال کو جو ہے کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جدھر تھوڑا سا بھی شک ہو تو بندہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ اندر سے سارے کے سارے جو ہیں یوتھ ہی ہیں، وہ کوئی جج نہیں ہیں، سوری ٹو سے بٹ دس از دا ریئلٹی، کہ وہ جج نہیں ہیں، وہ کرش زدہ جج اصل میں یوتھ ہی ہیں سارے کے سارے۔ کسی کو آئین سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، یعنی کہ جو چیز پلی نہیں کی گئی سپریم کورٹ میں وہ چیز ان کو عطا کر دی گئی ہے فرام نو ویئر۔ اب ہم اگر ان ججوں کے خلاف بولیں گے تو جناب صاحب جی کمپین ہو رہی ہے، جس طرح اسلام آباد کے جو جج ہیں، وہ جو یوتھیے جج ہیں، ان کے خلاف کوئی بولو تو جی کمپین ہوتی ہے، تو وہ جو آپ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو کمپین چلتی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا۔
نہیں پوچھے گا نا، کیونکہ جو سوشل میڈیا کا جو سب سے زیادہ پیڈ قسم کا سوشل میڈیا ہے وہ آپ کے عمرانڈو ہیں، وہ آپ کے یوتھی ہیں. وجہ یہ ساری کی ساری ہو رہی ہے. سوری ٹو یوز دیز ورڈز، پر ایک حد ہوتی ہے نا کہ آئین کو آپ نے کتنا پامال کرنا ہے. آپ کو کیا اتنی محبت ہوئی ہے؟ یعنی کہ آپ انڈیکیٹر چیک کریں کہ اس فیصلے کی وجہ سے کہ جو عمران کے حق میں غلط فیصلہ ہے، میں یہ نہیں کہتا اگر اس کے حق میں آنا چاہیے تھا، سنی اتحاد کو سیٹیں مل جانی چاہیے تھی، پر سنی اتحاد کو ملنی تھی نا، جس نے دائر بھی کی تھی درخواست. پی ٹی آئی کہاں سے آ گئی؟ یعنی کہ علی ظفر صاحب خود فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو اس چیز کی امید ہی نہیں تھی. یہ لیں جناب، آپ کیا امیدیں کرتے ہیں، ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ کو نوازیں گے، آپ فکر ہی نہ کریں جناب. ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا. گڈ ٹو سی یو. یہ گڈ ٹو سی یو نہیں ختم ہو رہا، اور یہ اب ایک اور بڑی جنگ جو ہے نا اس کی تیاری پکڑ لیں، جو کہ میں بار بار کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ بہت لمبی ہے، اس نے ختم نہیں ہونا. اس کو بڑا ٹیکٹ فلی اور بہت فورس فلی اس کو ختم کرنا پڑے گا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو اتنی زیادہ لیوریج دیں. یعنی کہ یہ جب دل کرے تو قاضی فائز عیسیٰ اور باقیوں کے خلاف بول دیں، لیکن ان ججوں کے خلاف بولا جائے تو جناب توہین عدالت کا کیس لگ جاتا ہے. اب میرے خیال میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا ود آئرن فسٹ، اس کے ساتھ کام کرنا چاہیے، ورنہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اور دس از دی ریئلٹی. آپ چیک کریں کہ شہباز گل جو ہے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے عطر من اللہ کے بارے میں کیا ٹویٹ کر رہا ہے، وہ سب جائز ہے، اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، سب پری پلانڈ. سارے تانے بانے جو ہے نا وہ ملتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کس طرح لابیز کے ذریعے ریپبلکن سے ریزولوشن پاس کرائی، یو این ورکنگ گروپ کے ذریعے جو ہے وہ ایک لیٹر لکھوایا گیا. اب یو این ورکنگ گروپ امریکہ میں بھی جا کے کہنا کہ جناب صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، جو ٹرمپ کے حامیوں کو پکڑا ہوا ہے اور انہیں سزا ملی ہے، تو وہ وہاں پہ بھی جا کے بولے کہ جی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے. یہاں پہ تو انہیں بڑا بولنا آ رہا ہے. تو یہ ابھی آپ دیکھیں امی کی محبت جو ہے نا یہ چھلکے گی، اور امی کی محبت کو جو ہے نا یہ پیار محبت سے ختم نہیں ہوگی، اس کو ذرا آئرن فسٹ کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا. اب یہ حکومت کو بھی کرنا پڑے گا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کرنا پڑے گا. پہلے اس چیز کو ختم کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سیدھے ٹریک پہ اس ملک کو چلائیں. ادروائز یہ تباہ و برباد ہونے کے بالکل دہانے پہ ہے. ابھی بھی وہ جو سازش ہے نا، جس کا بار بار میں کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے کوئی جو فنڈنگ جنہوں نے کی ہوئی ہے نا مسٹر گولڈ سمتھ اینڈ کو نے، انہوں نے کوئی یہ نہیں کی ہوئی کہ یار میرے پاس ایکسٹرا پیسے تھے تو چلو یار اس پہ لگا دیتے ہیں، اگر کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو پھر بھی ٹھیک ہے. بھائی جان وہ ابھی بھی پوری کی پوری سپورٹ کر رہے ہیں. تو دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. میں نے یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈیو میں نے اس وجہ سے ذرا تھوڑی سی 2 دنوں کے بعد بنائی کہ مجھے ذرا تھوڑی سی کلیئرٹی آ جائے. عظمیٰ بخاری نے بڑی اچھی قسم کی تابڑ توڑ قسم کی جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، اور یہی کرنا چاہیے، یہی کرنا چاہیے. آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کی بیس پہ سٹرونگ ہو کے بات کرنی چاہیے. یہ مسلم لیگ نون اتنی سٹرونگ نہیں ہے اس میں. اور باقی یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ہے وہ چیزیں تو چلتی رہیں گی. ایکچولی ہے کہ گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے، گراؤنڈ میں اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ اٹ از ججز اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ. پر خیر خان صاحب ابھی نکلیں گے نہیں، خان صاحب کو ڈکنے کے اور بھی بڑے پلان ہیں. خان صاحب نے ایسی ایسی حرکتیں کی ہوئی ہیں، ابھی تو دیکھیے گا ویڈیو اور آڈیوز بھی بڑھی ہیں، جب نکالنے کو آئیں گے تو وہ بھی نکل آئیں گی. تو لیٹس سی اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. جنگ جاری رہے گی، آپ بھی دیکھیں، میں بھی یہاں پہ ہوں، تبصرے چلتے رہیں گے. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ جو فیصلہ تھا یہ امی کی محبت تھی کہ یہ آئین کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ تھا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.